کیونکہ اس قرآن کا انداز یہ ہے کہ القرآن حجت لک و علیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو قرآن تیرے لیے حجت یا تیرے خلاف حجت. اور کسی کا بڑی اہم بات، مسلمان قوم کی صورت یہ ہے کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور اس بات کا زبان سے اقرار کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اب اس کے پاس دو ہی طریقے ہیں. اگر اس کلام کو ٹھکرائے گا تو دنیا میں بھی راندہ درگاہ ہوگا، دنیا میں بھی ذلت کو اس کو ملے گی، اور آخرت کی ذلت جو ہے وہ تو اللہ ہی دے گا اس کو. اور یہ آپ آج حشر دیکھ رہے ہیں. آپ یہ جو سوال پوچھتے ہیں کہ 1 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، 42 ممالک ہیں مسلمانوں کے، 42 اور کیجیے گا 42 ممالک ہیں جن کے سربراہ مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک ہیں. تو 1 بلین اور 42 ممالک ہوں اور ذلت کا یہ عالم ہو کہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہوں. کیا ہے یہ ذلت؟ کیوں ہے ذلت؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو رنجش ہے مسلمانوں سے. یہ ذلت اس لیے ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اس کتاب سے منہ پھیرو گے اور اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں نہیں اپناؤ گے تو تمہیں ہم دنیا میں بھی ذلت دیں گے اور آخرت میں بھی ذلت دیں گے. اور یہ وہ ذلت ہے جس دور سے مسلمان گزر رہے ہیں. تو چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی حد تک جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ اس قرآن کو اپنانے کی کوشش کیجیے. اور پانچواں اور آخری حق کو جو گھڑی پہ میری نظر ہے وہ یہ کہ اس قرآن کو عام کیجیے. وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن وتلوہ حق تلاوتہ من اناء اللیل والنہار وافشوہ، اور اے اہل قرآن اس کو عام کرو. افشاں کرنا ہم اردو میں بولتے ہیں، راز افشاں ہو گیا. تو وافشوہ، اس کو عام کرو. عام کرنے کیا معنی؟ اس کو پھیلاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اس قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں. اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حدیث کے ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ من دعا الیہ خدع الی صراط مستقیم، جو قرآن کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائے گا. وہ اللہ کے بندے آتے ہیں اس دعوت پہ یا نہیں آتے وہ تو اللہ اور ان کے درمیان ہے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں. اللہ ہی ہدایت دے گا تو ملے گی، نہیں دے گا تو نہیں ملے گی. انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کسی سے عزت محبت بھی ہو اور آپ اس کو ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اگر اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی. اور یہ بات میں نے شاید آپ لوگوں کے سامنے کبھی دوسری محفل میں عرض کی ہو کہ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ملتی ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب، کتنی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے باپ کی طرح پالا ہے انہوں نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ مرتے وقت کہہ رہے ہیں کہ اے چچا آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے گواہی دوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا. مگر اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ان کو ہدایت ملے، بغیر ہدایت کے دنیا سے اٹھ گئے. لہذا فرمایا انک لا تہدی من احببت. تو ہدایت دینا تو اللہ کا کام، بندوں کا کام کیا کہ انسانوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلائے. لہذا فرمایا کہ من دعا الیہ، جس نے اس قرآن کی طرف اللہ کے بندوں کو بلایا، خدع الی صراط مستقیم، وہ خود راہ راست پر پڑ گیا، اس کو ہدایت مل گئی، اللہ اس کو اس کا اجر ثواب دے گا. تو قرآن کا حضرات پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کو عام کیجیے. وہ جو بھائی حدیث فرما رہے تھے شروع میں عبدالرشید صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، اے لوگوں مجھ سے پہنچاؤ دوسروں کو گو کہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو. یعنی ضروری نہیں کہ آپ کو بڑا مفسر قرآن ہو، آپ کو عربی پہ کوئی بہت بڑا عبور ہو، آپ کو احادیث آتی ہوں، آپ عالم دین ہوں تو ہی آپ قرآن پھیلائیں. نہیں بالکل نہیں. اگر آپ کو ایک ہی آیت کا علم ہے، اگر آپ کو صرف اتنی بات معلوم ہے کہ قرآن نے سود سے منع کیا ہے اور آپ کے دوسرے بھائی کو معلوم نہیں ہے، آپ اس سے کہیے بھائی ٹھہر جاؤ، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوا ہے تو قرآن میں نے یہ پڑھا ہے کہ سود سے منع ہے، اے بھائی سود سے رک جاؤ. اللہ نے اور اس کے رسول نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. بلغوا انی ولو آیا، آپ نے اس ایک آیت کے علم اپنے بھائی کو پہنچا دیا. وہ بھائی رکتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی، نہیں رکتا آپ کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ پکا ہے کیونکہ آپ نے خلوص نیت سے اللہ کے پیغام اس تک پہنچایا. تو قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ وفشو ہو، اس کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ جو جس کی توفیق ہے. دیکھیے یہ وہ عمل ہے کہ اس کے لیے لوگ بڑا ذہن میں وسوسے لاتے ہیں، صاحب ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو صلاحیت نہیں ہے،
یہ تو عالم دین کے کرنے کا کام ہے، یہ تو ملا کرے، ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کو دعوت دینا شروع کی تو وہ تو ہمارا پھپتیاں اڑائے گا، مذاق اڑائے گا۔ حضرات، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ ایک مرکز ہے اور اس مرکز کے گرد دائرے ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے دوست اور احباب ہیں، اس کے اقارب ہیں۔ کس کے یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ ہر ایک کے اہل و عیال ہیں، ہر ایک کے بچے اور بیویاں ہیں، ہر ایک کے اقارب ہیں، ہر ایک کی برادری ہے، ہر ایک کے آپ یہ جو آپ کے چاروں طرف دائرے ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچائیے، ان کو بتائیے کہ اللہ کا کلام کیا چاہتا ہے۔ جو جو چیزیں آپ کے سمجھ میں آتی جا رہی ہیں اس کو عام کیجیے اور اس کو پھیلائیے۔ تو حضرات، مختصراً یہ ہیں وہ 5 حقوق جو ہمارے اوپر قرآن کی طرف سے آتے ہیں کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرنے بیٹھیں اور قرآن کو پڑھیں تو ہم یہ جان کر پڑھیں کہ خالی تلاوت کر لینا محض ٹھیک ہے، اجر ثواب ہے، مگر کافی نہیں ہے۔ تلاوت بھی کرنی ہے، تجوید بھی کرنی ہے، حسن صوت سے اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، سب سے اہم بات اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو اپنی حد الامکان پھیلانا بھی ہے۔ جب یہ آپ سارے کام کر رہے ہوں گے تو واقعتاً پھر آپ قرآن کا حق ادا کر رہے ہوں گے اور آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ قرآن آپ کے لیے واقعتاً ہدایت اور رحمت بن رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ ہر شخص اس کو آزما کے دیکھ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اس چیز کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔